من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ کل کے درس میں کچھ باتیں مدارس دینیہ کے خلاف لبرل کا اور قادیانیوں کا جو پروپیگنڈا ہے اس کے متعلق عرض کی تھی کہ وہ مدارس دینیہ کو کس طور پر اور علماء کو کس طور پر بدظن اور بدگمان کرتے ہیں۔ ان کی خفیہ سازشیں جو ہیں وہ ہماری عوام کے وہ پہچان میں نہیں آتی، سمجھ آیا نا جی، کیونکہ ان کو پتہ ہے اس طرح کے لبرلیہ کو اور قادیانیوں کو کہ ان کے خلاف مزاحمت، ان کے خلاف قلم اور ان کے خلاف زبان جو ہے چلنے والی وہ مدارس میں ہی تیار ہوتی ہے، سمجھا نہیں سمجھا؟ تو اس لیے وہ انتہا درجے کے گھنونے قسم کے الزامات مدارس دینیہ پر لگاتے ہیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ جتنا ہو سکے ان کے خلاف بدظن ہوں اور دین متین سے دور ہوں۔ جتنا علماء سے دور ہوں گے لوگ اتنا ان کے لیے شکار کرنا آسان ہو جائے گا، سمجھ آیا نا جی۔ ظاہری بات ہے مدرسے کو بدنام کریں گے، جتنا لوگ مدرسے سے بھاگیں گے اتنا ان کے ہتھے چڑھنا آسان ہو جائے گا۔ ایک وہ وقت تھا کہ یہاں پہ تسلط تھا برطانوی، تو حضرت علامہ فضل خیر آبادی رحمہ اللہ صرف ایک فتویٰ آپ کا پڑھا جاتا ہے جامع مسجد دہلی میں، ٹھیک ہے نا جی، تو صرف آپ کے ایک فتوے پر پوری امت اس کے خلاف اٹھ کے کھڑی ہو گئی، برطانیہ کے خلاف۔ لیکن آج وہ وقت آ چکا ہے کہ سارے مسالے کے علماء بھی جمع ہو کے کفر کے خلاف جو مرضی فتویٰ شائع کر دیں، الٹا اپنی عوام کی طرف سے ان کو گالیاں پڑتی ہیں۔ کس طریقے سے اس نے غیر مؤثر کیا ہے علماء کے کردار کو، ان کی عظیمت جو ہے، یعنی کہ ایک وقت تھا کہ عالم کا ایک فتویٰ پڑھا جاتا ہے پوری امت اٹھ کھڑی ہوتی ہے، لیکن آج جو ہے اس قدر لوگوں کو بدگمان اور بدظن کر دیا ہے کہ وہ حال نہیں رہا۔ اقبال نے روتے ہوئے یہی کہا تھا، اس نے کہا تھا کہ کوئی جو ہے نا وہ اسلام سے بدگمان ہو گئے، کوئی حرم سے بدگمان ہو گئے، کوئی دین اور شریعت سے بدگمان ہو گئے، کوئی قافلے سے ٹوٹ گیا ہے۔ آج بالکل وہی صورتحال جو علامہ نے بیان کی تھی ویسے سمجھیں کہ پورے طور پر نظر آ رہی ہے۔ ہمیشہ ایک بات ذہن میں رہے، فتنہ جو ہے نا، فتنہ زیادہ کب پھیلتا ہے؟ یہ فتنہ پیدا کرنے والے کی طرف سے اتنا معاملہ نہیں ہوتا جتنا اس فتنے کو ہوا دینے والوں کی طرف سے معاملہ خراب ہوتا ہے، سمجھ آئے نا جی۔ اب ہوتا یہ ہے، کل میں نے اشارہ دیا تھا آپ کو کہ یہاں کسی بھی، اب آپ کو پتہ ہے جیلیں جو ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ جیل میں مجرم لوگ ہی جائیں، جب حکومت جو ہے وہ اسلام کی نہ ہو تو جیلیں جو ہیں وہ حق کہنے والوں سے بھی بھری ہوتی ہیں، نہیں سمجھ آیا؟ امام احمد بن حنبل نہیں گئے جیل میں، امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ جیل سے نہیں اٹھا۔ آج کوئی بھی بندہ امام احمد کا نام لیتے تو ساتھ رضی اللہ عنہ کہتا ہے، رحمہ اللہ کہتا ہے۔ کوئی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا نام لیتے تو ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ پڑھتے ہیں، رحمہ اللہ کہتے ہیں، نہیں کہتے۔ آج امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلک کے پیروکاروں کو دیکھ لیں اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلک کے پیروکاروں کو دیکھ لیں، کوئی ایک بندہ بھی ان سے بدگمان نہیں ہے، لیکن حکومت جو ہے وہ آپ کے خلاف ہے۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پسلیاں توڑ دی جاتی ہیں مار مار کے۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں مجھے 18,000 کوڑے پڑے ہیں، اگر ان میں سے ایک کوڑا بھی کسی ہاتھی کو بھی پڑ جاتا ہے وہ بھی چیخ اٹھتا ہے، اتنے کوڑے پڑے۔ تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہمیشہ مجرم لوگ ہی جیل میں جائیں۔ اب ہوتا یہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، کچھ عرصے سے جو بھی حق کا نام لیتا ہے، دین کی دعوت کی بات کرتا ہے اور صحیح منہج پہ دین بیان کرتا ہے، تو اس کے خلاف جو ہے نا وہ ہمہ وقت شکنجے تیار ہوتے ہیں ان کو پکڑنے کے لیے، گرفتار کرنے کے لیے۔ اب یہ جو قادیانی ہیں اور
لبرل ہیں یہ لوگ، کسی بھی عالم کی تصویر لے کر کے سلاخوں کے پیچھے بیٹھے ہوئے کی، اس کے نیچے لکھ دیں گے فلاں علاقے میں فلاں چک سے یہ بندہ جو ہے اس نے جناب مدرسے میں جنسی درندگی کا مظاہرہ کیا ہے، لہٰذا یہ بندہ اب اس لیے جیل میں ہے۔ سمجھائے نا جی؟ یہ ابھی 2-3 دن سے یہ بات میرے ذہن میں چل رہی تھی، ایک مولانا صاحب ہیں ان کے متعلق بھی اسی طرح کی افواہ پھیلائی گئی، پھر میں نے اس علاقے سے فون کیا، انہوں نے کہا جی کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں، وہ تو ختم نبوت کے لیے جیل میں گئے تھے، وہاں سے واپس آ گئے، وہ تو یہاں کام کر رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ پوسٹیں چل رہی ہیں، انہوں نے کہا جی یہ دشمنوں کی سازش ہے، وہ بیٹھے ہوئے اپنے علاقے میں کام کر رہے تھے۔ اب ہوتا کیا ہے، اس طرح کی پوسٹیں چلانے والے وہی قادیانی اور لبرل طبقہ ہوتا ہے، ان کو پھیلانے والے ہمارے بدھ لوگ جو ہیں وہ بھی ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، ہماری جو جاہل عوام ہے نا وہ بھی ساتھ شامل ہو جاتی ہے، لعنت بھیج کے شیئر کر دیں، لعنت بھیج کے شیئر کر دیں۔ یہ معاملہ چل رہا ہے آج۔ یہ ذہن میں رہے، کیا خیال ہے، کون نہیں سمجھتا اس بات کو کہ یہ میڈیا والے، یہ مخلوط تعلیم والے، یہ تو چاہتے ہی یہی ہیں بے حیائی پھیلے۔ نہیں سمجھ آیا؟ غیر مرد کا غیر عورت کا آپس میں ملاقاتیں کرنا اور بے حیائی اور بدکاری کے مناظر دکھانا، ساس کا جو ہے وہ داماد کے ساتھ اور بہو کا سسر کے ساتھ تعلق جوڑ کے ان کے آپس میں معاشقے دکھانا، یہ کن کا کام ہے؟ بے حیائی عام کرنے والے کون ہیں؟ ٹی وی میں، فلموں میں ایک دوسرے کے ساتھ بوس و کنار کرتے ہوئے دکھانے والے کون ہیں؟ تو بے حیائی کے مرتکب تو یہ ہیں۔ یہ کفر کی ہمیشہ سازش رہی ہے، سنیے گا ذرا غور سے، کفر کی ہمیشہ سے سازش رہی ہے کہ جس کام سے داعی نے منع کیا نا، کفر جو ہے ہمیشہ اسی کے خلاف ہی، اسی پروپیگنڈے کا جو ہے نا وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کو اسی گندے کام سے ہی مطعون کیا جائے، اس کو جناب متہم کیا جائے کہ جناب لوگوں میں یہ مشہور کر دی جائے کہ جناب یہ آپ خود یہی کرتے ہیں۔ قرآن کریم سے آپ 2 مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ویسے اور بھی مثالیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، آپ کے معاشرے میں لوگوں کی ریت ہے کہ جب بھی انہوں نے نہانا ہوتا ہے نا، جیسے آج کل سوئمنگ پول ہیں، اس طرح پہلے نہروں میں، دریاؤں میں جا کے لوگ نہایا کرتے تھے، تالابوں میں جا کے نہایا کرتے تھے۔ جب لوگ نہانے جاتے تو سارے کپڑے اتار کے رکھ دیتے، پھر غسل کرتے تھے، پھر نہاتے تھے سب کے سامنے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے رحمان عز و جل کی طرف سے رہنمائی پانے پر آپ نے لوگوں کو اس عمل سے منع فرمایا، میں کہ تم یہ کام نہ کرو، یہ حرام ہے۔ اب ان بے شرموں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کیا الزام لگا دیا؟ انتہا درجے کا گھنونا الزام لگایا انہوں نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے خلاف۔ اب منع کرنے والے کون تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ بے حیائی سے منع کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، انہوں نے وہ الزام ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ لگا دیے۔ انہوں نے کہا نعوذ باللہ من ذالک، ان کو کوئی، موسیٰ علیہ السلام کو کوئی معاملہ ہے جنسی معاملات میں سے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کو ہمارے اس طرح نہانے سے بھی چڑھ ہوتی ہے، خود کو شرم آتی ہے کہ میں اگر ان کے سامنے کپڑے اتار کے نہاؤں گا تو میرا معاملہ ان پہ کھل جائے گا۔ تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے اس مرض کی وجہ سے، عذر کی وجہ سے ہمارے سامنے نہاتے نہیں ہیں، الٹا جو ہے ہمیں حرام کے فتوے سناتے ہیں۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ الزام لگا دیا۔ خلاق کائنات نے قرآن کریم میں سورۃ الاحزاب میں آیت نمبر 69 میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، میں ایمان والو تم موسیٰ علیہ السلام کے ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی تھی۔ الزام لگایا تھا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام پر، تم نے وہ بات نہیں کرنی۔ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، حالانکہ اللہ کے ہاں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑی عزت والے، وجاہت والے تھے، لیکن لوگوں نے الزام لگا دیا۔ سمجھایا نہیں سمجھایا؟ اور پروپیگنڈا اتنا عام ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تکوینی امر کے تحت موسیٰ علیہ السلام کو بھی صفائی دینی پڑی۔ سمجھایا نہیں سمجھایا؟ یہ ایک الگ ایک واقعہ ہے، اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن آپ سازش سمجھ رہے ہیں؟ جس نے منع کیا نا
اسی پر یہ الزام ہے۔ اچھا، دوسری مثال قرآن کریم سے حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق بھی میں نے لکھا ہے، حضرت ہود علیہ السلام کے متعلق بھی لکھا ہے، لیکن مختصراً میں دوسری مثال قرآن کریم سے دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام، آپ کے خلاف جال بنا گیا تھا نہیں بنا گیا تھا؟ ایک خاتون جو ہے وہ آپ کے ساتھ گندے عمل کا ارادہ رکھتی ہے، اس گندے عمل کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے آپ کو کمرہ در کمرہ آگے بلا کر کے یوسف علیہ السلام کو فریفتہ کرنا چاہتی ہے اپنے معاملے میں، ہیں جی۔ راودت قرآن آج بھی گواہی دے رہا ہے اس بات پر کہ وہ اس طور پہ وہ عورت چاہتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ میرے ساتھ جو ہے نا وہ اس معاملے میں شامل ہو جائیں۔ اب دیکھیں، جتنے بھی وزیر تھے، جتنے بھی مشیر تھے، ان سب کی بیویاں بھی اس کام میں اس خاتون کے ساتھ تعاون کرنے میں آگے تھی۔ وہی خواتین وہی اس خاتون کو سمجھا رہی ہیں کہ یہ ترکیب اختیار کرو تو تیرا کام ہو جائے گا۔ سمجھایا نا جی؟ جب حضرت یوسف علیہ السلام اس عمل سے بھاگے، اس عمل بد کے قریب نہیں گئے یوسف علیہ السلام، تو اب نتیجہ کیا ہوا؟ حضرت یوسف علیہ السلام پر ہی بدکاری کی کوشش کا الزام لگا دیا گیا۔ سمجھ آ رہا ہے؟ کچھ نہیں آ رہا؟ یعنی جس شخص نے اس عمل کو حرام قرار دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کا عملاً مظاہرہ کیا کہ مجھے تو بھائی اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، میں تو یہ عمل نہیں کرتا، تو انہوں نے الزام ہی حضرت یوسف علیہ السلام پہ لگا دیا۔ انہوں نے جیسے یوسف علیہ السلام وہاں سے باہر آئے، انہوں نے کیا کہا حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں؟ کہا کہ جی وہ خاتون کو عزیز مصر سامنے آ گیا، خاتون عزیز مصر کو کہنے لگی، ہاں جی بتائیں، جو بندہ تیرے گھر والوں کے ساتھ گناہ کا ارادہ کرے، تیرے گھر والوں کو گناہ میں مبتلا کرنا چاہے، بتا اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ سمجھایا نا جی؟ الزام کس پہ لگا ہے؟ یوسف علیہ السلام۔ اتنا عرصہ تک یوسف علیہ السلام اسی الزام کی وجہ سے آپ جیل میں رہتے ہیں، اتنا عرصہ تک آپ کو سالوں جیل میں رہنا پڑا حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ یعنی اس سے معلوم ہوا کہ ہر وہ بندہ جس پہ اس طرح کا الزام عائد ہو، ضروری نہیں ہے کہ وہ بندہ اس کام میں ملوث ہو، اس میں دشمنوں کی سازش بھی ہو سکتی ہے۔ یہ قرآن جو بیان کرتا ہے نا، یہ رہنمائی کے لیے بیان کرتا ہے، ہمیں ہدایت کرتا ہے قرآن کہ ہمیشہ سے اہل کفر کا یہ رویہ رہا ہے، یہ وتیرہ رہا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ تم جو بتوں کی پوجا کر رہے ہو، جن معاملات میں تم پڑے ہوئے ہو، یہ تمہارا احمقانہ فعل ہے، یہ بت تمہیں کچھ نہیں دے سکتے، تمہاری بات نہیں سن سکتے، تمہاری بات کا جواب نہیں دے سکتے۔ آگے سے انہوں نے پتہ کیا کہا؟ نعوذ باللہ من ذالک، انہوں نے کہا قال الملأ الذین کفروا من قومہ انا لنراک فی سفاہا، انہوں نے کہا اے ہود تو نہ سمجھ ہو گیا ہے، تجھے سمجھ نہیں رہی۔ نعوذ باللہ، بے وقوفی کا الزام لگا دیا حضرت ہود علیہ السلام پر۔ جو ہود علیہ السلام ان کی تربیت فرما رہے تھے تم بے وقوف ہو، انہوں نے وہی الزام حضرت ہود علیہ السلام پر لگا دیا۔ کہا اس کو سمجھا نہیں سمجھا؟ تو یہ ذہن میں رہے، فتنہ جو ہے کھڑا کرنے والا اتنا نقصان نہیں کرتا جتنا فتنے کو پھیلانے والے نقصان کرتے ہیں۔ آج سچی بات ہے، آپ زمینی حقائق دیکھ لیں کہ کس طور پر مدارس کے خلاف ایک منظم جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جتنا مدارس کو، امامے کو، ٹوپی کو بدگمان کریں گے، اس سے لوگوں کو بدظن کریں گے، اتنا اہل کفر کو اپنی جو ہے وہ اپنے ارادے کو تکمیل تک پہنچانے میں ان کو آسانی ہوگی۔ ایک بندہ وہ پادری رہا ہے، بڑا عرصے تک اس نے عیسائیت کی، نصرانیت کی تبلیغ کی ہے۔ وہ خود جب بعد میں مسلمان ہوا تو اس سے پوچھا گیا کہ کن لوگوں کو شکار کرنا، عیسائی بنانا آپ کے لیے آسان ہے؟ اس نے پاکستان میں رہتے ہوئے ہزاروں لوگوں کو عیسائی بنایا تھا، ہزاروں لوگوں کو۔ اس نے کہا جی ہم شروع میں ہر ایک بندے کو دعوت دیتے تھے اپنے مذہب کی، نصرانیت قبول کرنے کی۔ اس نے کہا بس جس علاقے میں کئی بار ہمارا پھڈا ہوا، جہاں بھی ہم جا رہے تھے، جا کے رہتے، خفیہ طور پہ تبلیغ کرتے تھے۔ کہتے جی 2 بندوں سے ہمیں جو ہے نا ہمیشہ نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ ایک وہ بندہ جو مدرسے کے ساتھ تعلق رکھتا تھا، اور دوسرا وہ بندہ جو مسجد میں جا کے امام کے پیچھے نماز بھی پڑھتا تھا اور اس کا درس بھی سنتا تھا۔ انہوں نے کہا یہ 2 بندے، یہ ہمارے خلاف انہوں نے مہم چلائی ہے،
انہوں نے کہا کیونکہ جب ہم اس کو نصرانیت کی تبلیغ کرتے تو وہ سیدھا جاتا اپنے امام کے پاس، وہاں امام کو جا کے کہتا جی یہ والا مسئلہ ہے، وہ امام جو ہے اس سے پوچھتا کہ تجھے کس نے کہا ہے، وہ کہتے کہ فلاں بندہ کہہ رہا ہے، کہتے جی پورے علاقے میں ہمارے خلاف فضا ہموار ہو جاتی، ہمیں وہاں سے ہی نکلنا پڑتا تھا۔ تو انہوں نے کہا پھر ہم پوچھتے تھے کہ آپ کس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، اگر وہ کہتا کہ وہاں کا امام اور خطیب جو ہے وہ مضبوط ہے پھر تو ہم اس کو پکڑ لیتے تھے، اگر اس علاقے کا امام اور خطیب جو ہے وہ حق کہنے والا نہ ہوتا تو پھر جو ہے ہم اسے نہیں پکڑ پاتے تھے، ہم اس کو دعوت نہیں دیتے تھے۔ انہوں نے کہا ہم پیچھے ہٹ جاتے تھے، کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ جیسے ہی اطلاع پہنچی اس تک خطیب تک تو ہمارا والا کام جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا اس لیے ہم نے جناب وہاں جب بھی یہ دعوت دیتے ہم پہلے پوچھتے تھے۔ اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ دشمن جو ہے کس طور پر اس بندے کو شکار کرتا ہے جو بندہ کارواں سے ٹوٹا ہو یا وہ بندہ جو حرم سے بدگمان ہو گیا ہو، دین سے بدگمان ہو گیا ہو، ایسے لوگوں کو پکڑنا، ان کو اپنے شکنجے میں لانا جو ہے ان کے لیے بہت آسان ہوتا ہے۔ اب آپ ذرا اندازہ لگائیں، LGBTQ ان کا فتنہ پاکستان میں عام ہو چکا نہیں ہوا؟ اس عمل بد کو ٹرانسجنڈر ایکٹ جو ہے وہ پاکستان میں پارلیمنٹ سے بل پاس ہوا یا نہیں ہوا؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ جو مرضی چاہے اپنا جنڈر جو ہے وہ تبدیل کر لے، صرف نادرا کو جا کے یہ کہہ دے جی میں عورت ہو، میں مرد بننا چاہتا ہوں، کو مرد ہو کہ میں میرا نام عورتوں میں لکھ دیں، میرا نام جو ہے نا آج کے بعد یہ والا لکھ دیں عورتوں والا۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ جو ایک مرد ہے وہ اپنے آپ کو صرف شناختی کارڈ پہ عورت لکھوا کے وہ کسی بھی عورت کے ساتھ شادی کر لے گا۔ نہیں سمجھ آیا؟ وہ اپنے آپ کو عورت لکھوا کے کسی مرد کے ساتھ شادی کر لے گا، مرد اپنے آپ کو عورت لکھوائے اور کسی مرد کے ساتھ شادی کر لے۔ اور اس طرح کے کئی سارے کیس آئے بھی ہیں، باقاعدہ رپورٹ ہوئے ہیں۔ لڑکوں نے یہاں کرنا شروع کر دیا ہے اس طرح کا عمل، لڑکیوں نے کرنا شروع کر دیا ہے۔ لڑکی اپنے آپ کو لڑکا لکھوائے اور ایک لڑکی کے ساتھ نکاح کر لے، دونوں لڑکیاں اکٹھی رہ رہی ہیں میاں بیوی بن کے۔ ایک لڑکا جو ہے اپنے آپ کا نام لڑکی لکھوائے، اس کے بعد کسی لڑکے کے ساتھ شادی کر لے، کیونکہ وہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا یہ مرد ہے یہ عورت ہے، وہاں یہ دیکھا جائے گا شناختی کارڈ پہ عورت لکھا ہوا یہ مرد لکھا ہوا ہے، آگے جناب وہ مرد کے ساتھ شادی کر لے، اپنا نام عورت لکھوا کے وہ چلتے رہیں۔ تو ہم جنس پرستی کو بڑھانے والے کون ہیں؟ نہیں سمجھ آ رہا آپ کو؟ پارلیمنٹ کے ذریعے وہ بل پاس کروا رہے ہیں ٹرانسجنڈر ایکٹ، یہ وہ عمل ہے جو سب سے پہلے یورپی یونین میں وہاں پارلیمنٹ میں اس عمل کی جب اجازت دی گئی تو وہاں تالیاں بجا کے بل پاس کیا گیا۔ انہوں نے کہا یہ مبارک ہو آپ کو، عمل آپ کا کام ہو گیا ہے۔ ایپسٹین فائل کا معلوم ہے آپ کو؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ درندگی کرنے والے کون تھے؟ کوئی مدرسے کا بچہ تھا ان میں؟ یہ وہی سارے چہرے تھے جو اسلام کے دشمن ہیں، اور اس میں بڑے بڑے وزیر، بڑے بڑے حکمران لوگ جایا کرتے تھے، بڑے بڑے اس طرح کے بزنس مین لوگ جایا کرتے تھے۔ آپ کبھی وہ رپورٹ پڑھیں تو صحیح، دماغ ہل کے رہ جائے گا آپ کا کہ جناب یہ اب آپ دیکھیں کسی لبرل کی زبان پر ان کے متعلق کوئی لفظ آیا ہے؟ کبھی بھی نہیں آیا۔ ایپسٹین فائل جو ہے وہ ان کے منہ پر تمانچہ ہے۔ جو لوگ اس گھنونے عمل کا الزام مدرسوں پہ لگاتے ہیں، اب ان کو پتہ ہے، یہ میڈیا والے جو ہیں، میراثی طبقہ جو ہے فلمیں بنانے والے، ان کو پتہ ہے ہم جو کام کر رہے ہیں اس کی راہ میں رکاوٹ مدرسہ ہے، مولوی ہے، داڑھی ہے، پگڑی ہے، یہی چیزیں رکاوٹ ہیں۔ اب ظاہر بات ہے وہ ان کو کھل کے کام کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، بعض اوقات ان کو بڑی ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن جب وہ یہ دیکھتے ہیں تو وہ بھی جناب مدارس کے خلاف باتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں کہ مدرسوں میں تو یہ ہوتا ہے، تو مدرسوں میں یہ ہوتا ہے۔ یہ ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں بھائی عبدالغفور صاحب، ایک جگہ علماء کا اسی طرح کا مجمع تھا، وہاں بیٹھے ہوئے تو ایک بندہ جو ہے وہ کھڑ کھڑ کے آ رہا ہے، فلاں میں یہ ہوگا، فلاں مدرسے میں یہ ہوگا، فلاں مدرسے میں یہ ہوگا۔ میں نے کہا وہاں علماء بھی کافی بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا بھی بات سنو، ایک محکمہ محکمے کا میں نے نام لیا، میں نے کہا اس محکمے میں سب سے زیادہ ہوتا ہے یہ عمل۔ میں نے کہا مدارس میں کوئی اکا دکا ہی حرکت کرتا ہے، وہ بھی کبھی کبھار کسی کے منہ پہ لعنت ملی ہو نا وہ کر لیتا ہے یہ عمل، لیکن پورا ادارہ اس طرح کا کام نہیں کرتا۔
پھر میں نے اس کو ایک محکمے کا نام لیا، میں نے کہا وہاں تو یہ عمل کثرت سے ہوتا ہے۔ آگے سے اس نے کہا یہ گواہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس نے کہا جی میں خود اس بات کا گواہ ہوں، میں اسی محکمے میں رہ کے آیا ہوں، واقعی یہ عمل وہاں ہوتا ہے۔ یا بالکل عبدالغفور صاحب سے پوچھ سکتے ہیں اکیلے میں بھی، اس بندے نے باقاعدہ اقرار کیا، اس نے کہا میں اس محکمے میں رہ کے آیا ہوں، واقعی آپ کی بات صحیح ہے۔ میں نے کہا مدرسے کے مولوی آپ کو غریب لگا ہے، جیسے مرضی جہاں چاہیں الزام لگا دیں، میں نے کہا آپ ذرا ایک بار منہ تو کھول کے دکھائیں اس کے خلاف، آپ کو پتہ چلے۔ نہیں سمجھ آئی؟ خدا کے بندو ذرا سمجھو، دشمن کی سازش کو سمجھو، دشمن اس وقت چاہتا کیا ہے۔ قسم خدا کی کہہ رہا ہوں، اقبال نے کہا تھا، اس نے کہا یہ جو مدرسے ہیں نا ان کو اسی طرح رہنے دو۔ اس نے کہا اگر یہ مدارس تمہارے معاشرے سے ختم ہو گئے، قال اللہ اور قال رسول اللہ پڑھانے والا اس دنیا میں نہ رہے، اس نے کہا تمہاری اولادوں کو یہودی بنانا نصرانی بنانا آسان ہو جائے گا۔ سمجھا نہیں سمجھا؟ یعنی جو معاشرہ بیچارہ اس عمل بد کو روکنے والا تھا، الزام اسی پہ عائد کر دیا گیا۔ اب پورا معاشرہ جو ہے مدارس کو تھو تھو کر رہا ہے۔ کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کر رہا ہے کہ دشمن جو ہے وہ پروپیگنڈا کرنے میں کامیاب جا رہا ہے، دشمن پروپیگنڈا کرنے میں کامیاب جا رہا ہے۔ کتنے لوگوں سے بات ہوئی، دعوت دیتے ہیں لوگوں کو یار مدرسے میں پڑھاؤ بچوں کو، آگے سے کیا کہتے ہیں وہ، او بھائی نہیں غلط، نہ کبھی بھی نہیں بھیجیں گے اپنے بچوں کو مدرسے میں۔ ہمارا ایک رشتہ دار جس کے میں نے ابھی کچھ دن پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ وہ ایسا بے دین ہے، وہ ٹی وی پہ اینکروں کو سن کے آپ اس کے پاس بیٹھ جائیں آپ کو دماغ ہلا دے گا، ایسا بندہ ذلیل ہے وہ، رات دن آپ اینکروں کو سنتا رہتا ہے۔ اس کو میں نے ایک بار کہہ دیا، اس کے بچے میرے قریبی رشتہ دار ہیں، بہت زیادہ قریبی رشتہ دار ہیں، میں نے اسے کہہ دیا، میں نے کہا بھی ان کو دین بھی پڑھاؤ۔ اس وقت یہ نیا نیا معاملہ اٹھا ہوا تھا، کہیں پہ دھماکہ ہوتا تو کہیں سے 4 بال بڑے بڑے نکال کے لے آتے، دیکھو جی یہ داڑھی والا تھا، دیکھو جی یہ ٹوپی والا تھا، دیکھو جی یہ فلاں مسجد میں نماز پڑھتا تھا، اس نے دھماکہ کر دیا ہے۔ اس وقت بھی ٹوپی اور پگڑی کے خلاف اس طرح کی سازشیں بڑی زور سے چل رہی تھی۔ اس وقت ان کی طرف سے الزام جو تھا وہ دہشت گردی کا تھا، یہ دہشت گرد ہوتی ہے، داڑھی دہشت گرد ہے، پگڑی دہشت گرد ہے، مولویت جو ہے دہشت گردی ہے۔ سمجھا نہیں سمجھا؟ تو یہ آگے سے مجھے اس نے کیا جواب دیا، حالانکہ پرلے درجے کے جاہل اور خناس قسم کا بندہ ہے وہ، یہ وہی بندہ جس کا میں نے پہلی بھی عرض کیا تھا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو گالیاں بکتا ہے وہ خنزیر۔ اس بندے نے مجھے پتہ کیا جواب دیا، اس نے کہا توبہ توبہ استغفر اللہ، دین سے میری معذرت ہے، دین سے معافی ہے، میں اپنے بچوں کو دہشت گرد نہیں بنانا چاہتا۔ اب بتائیں جس بندے کا یہ نظریہ بن گیا ہو کہ قرآن جو ہے وہ دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے، یہ نظریہ اس کا کہاں سے بنا ہے؟ مدرسوں میں دہشت گردی پڑھائی جاتی ہے، یہ کہاں سے ان کا ذہن بنا ہے؟ آپ جب بھی دیکھیں، سچی بات ہے، جب بھی کوئی معاملہ، میں آپ کو دوائیوں کی کمپنیوں کی بات ذرا تھوڑا سا اشارہ دیتا ہوں، بس آپ سمجھیے گا۔ جب کوئی کمپنی دوائی نکالتی ہے نا، مسلمان جو ہے نا ہمارے، وہ مرض آنے پر اس کا علاج تجویز کرتے ہیں، کہ نہیں سمجھ آیا؟ کافر جو ہیں، کافر بڑی بڑی کمپنیاں جو ہیں وہ کیا کرتی ہیں، وہ پہلے دوا تیار کرتی ہیں، دوا تیار کرنے کے بعد پھر مرض نہ بھی ہو، نئے نام کا ایک مرض نکال کے اپنی دوائیاں بیچنے کے لیے معاملہ کر دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے آج کل جو بندہ بلڈ پریشر کی دوائی کھا رہا ہے ہمیشہ کھا رہا ہے، شوگر کی کھا رہا ہے ہمیشہ کھا رہا ہے یا نہیں؟ یہ مرض چھوٹتی کیوں نہیں؟ ڈاکٹر کہتے ہیں نا آپ کو ہمیشہ کھانی پڑے گی، چھوڑنا نہیں پڑے گا، آپ مجرم ہو جائیں گے، مر جائیں گے، ٹپک جائیں گے۔ یہ باقی تو بیماریاں ہیں، ان کے جناب ان کی طرف سے دعوے ہیں، یہ کیوں ہے؟ یہ صرف کمپنیوں کی ڈیمانڈ ہے بھائی، جان بوجھ کے ایسی دوائیاں تیار کی جائیں کہ لوگ جو ہیں اس کے بغیر رہ ہی نہ پائیں۔ جب کسی کمپنی کے خلاف ہوتے ہیں، ان کی دوا کو بین کروانا ہوتا ہے انہوں نے، تب کیا کرتے ہیں؟ تب جناب ڈاکٹروں کو خریدتے ہیں، یوٹیوبر کو خریدتے ہیں، وہ یوٹیوبر آ کے جناب باتیں کریں گے جو دوائی کھا کے فلاں فلاں بندہ یہ مر گیا، فلاں یہ مر گیا، میڈیا والے یہی کرتے ہیں بھائی۔ جب بھتہ لینے جاتے ہیں نا کسی سے بھی ہمیں بھی اتنا پیسہ دے دو، اگر وہ نہ دے تو اس کی مٹھائی کی دکانوں جان بوجھ کے چوہا چھوڑ کے ویڈیو بنا کے نہ وائرل کر دیں گے، لو جی یہ تو چوہے والی مٹھائی ہے، ایک دم سے سارا کاروبار ختم۔ سمجھ نہیں آیا؟ تو جب بھی اس طرح کی باتیں ہونے لگے نا، اچھا پھر ڈاکٹروں کو خریدیں گے، ڈاکٹروں کو ان کے جناب مکالمے کروائیں گے ٹیلی ویژن پر بیٹھ کے، ہاں جی فلاں دوائی ان کو تو ملے تو وہ نہیں کھانی، وہ نہیں کھانی۔ جیسے کافی والے ہیں، وہ کافی جی وہ تو زہر قاتل ہے، فلاں فلاں مرض لگا رہی ہے، نہیں جی اب جو ہے بلی کی پوٹی کی کافی آئی ہے وہ بہت بہترین ہے، آپ وہ استعمال کریں، بس ہر آئے دن نئی سے نئی
اسی طرح گھی کی کمپنیاں ہیں، آئل کی کمپنیاں ہیں، کیسے کیسے لوگوں کو منع کرتے ہیں، یہ کرتے نہیں کرتے؟ اپنی پروڈکٹ کو بیچنے کے لیے بڑے بڑے مسائل کھڑے کر دیتے ہیں، یہ ان کی کمپنیوں کی سازش ہوتی ہے۔ تو بھائی یہ علماء کو بدنام کروانا جو ہے یہ بھی کمپنی کی سازش ہے۔ کون سی کمپنی؟ لبرل کمپنی۔ کون سی کمپنی؟ قادیانیت کمپنی۔ اور جناب ہمارا جاہل طبقہ جو ہے وہ جناب اس عمل میں پیش ہے۔ سمجھایا نہیں سمجھایا؟ تو اس لیے پیارے بھائیوں، کبھی بھی اب آپ کو پتہ ہے لوگ جو ہیں لوگ جاہل ہیں، عالم سے بدگمان نہیں ہوتے اکیلا، دین سے بدگمان ہوتے ہیں۔ سمجھ نہیں آیا؟ ہم نے کئی بندوں کو دیکھا ہے جو داڑھی میں پگڑی میں ہوتے ہیں، جیسے کسی عالم سے بدگمان ہوئے، داڑھی بھی گئی، پگڑی بھی گئی، ہر شے ختم۔ ایک بندہ یہ وارث کالونی میں رہتا ہے، بڑا پرانا تعلق ہے میرا اس کے ساتھ، بہت پرانا، یعنی کہ میں یہاں بھی نہیں آیا تھا، میں تب اس کے ساتھ میری دوستی تھی۔ ایک دن اس کا پیر بڑا باشرہ عالم تھا، ایک دن میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا ہاں بھی آپ اپنے شیخ کے پاس جاتے ہوتے ہیں؟ تو کہتا جی نہیں میں نے چھوڑ دیا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے جی وہ ایک دن میں نے ان کو دیکھا وہ کھڑے ہو کے پانی پی رہے تھے، کھڑے ہو کے پانی پی رہے تھے، میں نے بیعت توڑ دی ہے۔ میں نے کہا جاؤ کھڑے بھی، ایسا پیر تو بھائی ہو نہیں سکتا پیر۔ سمجھایا نہیں سمجھایا؟ اب پھر جب اس نے دیکھا پیر کو کھڑے ہو کے پانی پیتے ہوئے ہیں، اسے داڑھی بھی منڈوا دی، زلفیں تھی وہ بھی کاٹ دی، داڑھی بھی، امامہ بھی اتار دیا، اور ایسے نمازیں بھی چھوٹ گئیں۔ یہ عالم سے بدگمان نہیں ہوتے، دین سے بدگمان ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں عالم کو گالی دینا حقیقت میں دین کو گالی دینا ہے۔ نہیں سمجھ آیا؟ ہاں یہ معاملہ ہے بھائی۔ تو اس لیے خدا کا واسطہ کبھی بھی ان پروپیگنڈوں کا شکار نہ ہوں آپ۔ جو بھی بندہ اس طرح کی بات کر رہا ہے، آپ کا کام بنتا ہے آپ مدارس کے حق میں، علماء حقہ جو ہیں ان کے حق میں آپ ہمیشہ آواز بلند کرتے رہیں، لوگوں کو پتہ چلے بھائی یہ بندہ دین کا خیر خواہ ہے۔ اس طرح کے جو الزام ہیں حقیقت میں یہ انہی کی طرف سے ہیں۔ ہوتا کیا ہے، ایسے یہ والی باتیں ٹی وی پہ ڈسکس کی جائیں گی، سوشل میڈیا پہ آئیں گی، اس کے بعد پھر قانون سازی کی جائے گی مدارس کے خلاف۔ آپ دیکھ لیجیے گا، میں بھی زندہ ہوں، آپ بھی زندہ ہیں، آنے والے دور کے اندر، آج میرے الفاظ لکھ کے رکھ لیں، آنے والے دور کے اندر ان کی بکواسات کو بنیاد بنا کر مدارس کے خلاف بہت بڑا ایکشن ہونے والا ہے۔ آپ بھی یاد رکھیں گے، میں بھی یاد رکھوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ میں آپ کو پھر بتاؤں گا اگر میں زندہ رہا، ہاں بھی دیکھو یہ اسی عمل کا رد عمل ہے جو پہلے بڑا لائٹ سا لے کر کے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے یہ بیان کرتے رہے، سوشل میڈیا پہ آیا، آگے پھر یہ جو عالمی میڈیا ہے اس پہ آیا معاملہ، اس طرح کرتے کرتے پھر جناب بات کہاں تک جا پہنچی۔ بس اللہ تبارک و تعالی ہمارے دین اسلام کے مراکز کی خیر فرمائے، علماء حق کی خیر فرمائے، اہل اسلام کی خیر فرمائے۔